اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے روٹیٹر کف مسل ویک ہے. ٹھیک ہے, روٹیٹر کف کی ویکنس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی موومنٹ پرفارم نہیں کر پاتے, اور سب سے زیادہ اس کی ویکنس ہوتی ہے گرنے کی وجہ سے. سپوز کوئی چلتے ہوئے بھی گرا ہے, اس سائڈ پہ گرا ہے, تو اس کے کندھے پہ روٹیٹر کف کی انجری ہوگی. کرکٹ کھیلتے ہوئے اگر کسی نے بیٹ کو پکڑا ہوا ہے اور اس نے ذرا زور سے شاٹ لگائی ہے تو اس کے کندھے پہ آئے گی. بچے کو اچھالا ہے, کندھے میں درد آئی ہے تو روٹیٹر کف کی انجری آئے گی. یہ ایک ایسی انجری ہے جو موسٹ کامن ہے ہماری اپر ایکسٹریمٹی میں. اب اس میں سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے, ہم نے ڈائٹ میں اگر انفلمیشن فیل ہو رہی ہے, سوزش ہے, آئسنگ جس طرح سے ہم نے بتایا آپ کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ اس کو آپ ایک ریمیڈی سمجھیں کہ ہمیں دودھ میں ہلدی لینی چاہیے. ٹھیک ہے, وہ کیوں لینی چاہیے؟ کیونکہ ہلدی اینٹی انفلامیٹری ہے. بیسٹ اینٹی انفلامیٹری ہلدی ہے, تو انفلامیشن کو ریڈیوس کرنے کے لیے آپ کو دودھ میں ہلدی لینی چاہیے. سیکنڈ ون, آپ کو اگر نی پہ سویلنگ وغیرہ فیل ہوتی ہے تو آپ اس کو کور کریں, اس کو سپورٹ پہنے, نی بریس. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا, ہمیں کچھ ایکسرسائزز آپ بتا رہے تھے گھر میں ہم کر سکتے ہیں, وہ ہمیں کر کے بھی دکھائیں, جو کہ اگر کسی کو چوٹ لگی ہے, کسی کا کوئی فریکچر ہے, اس کے بعد وہ اس کے لیے کافی بینیفیشیل ہو سکتی ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے اگر ہم بات کریں نی انجری کی, ہم نی سے سٹارٹ ہوں گے, اپر ایکسٹریمٹی کی طرف آئیں گے. نی انجری میں سب سے زیادہ جو چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے, انجری کے بعد نی بینڈنگ میں ایشو آتا ہے. اگر کسی کا گھٹنا کہیں ہٹ کیا ہے یا اس کی کوئی سرجری ہوئی ہے سپورٹس پلیئر میں خاص طور پہ, یا ایکسیڈنٹ کے بعد, تو وہ دیکھیں گے کہ جب ان کو ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ آپ نی بینڈ کر سکتے ہیں, تو اس کیس میں انہیں لگتا ہے کہ ہماری نی بینڈ نہیں ہو رہی, ہماری نی لاک ہو گئی ہوئی ہے. اب نی لاکنگ میں کیا ہوتا ہے, اگر آپ کی نی لاک ہوئی ہے اور آپ کو 2 to 3 days ہوئے ہیں یا 1 week to 10 days ہوئے ہیں سرجری کروائی یا انجری ہوئے, تو اس ٹائم آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے جس طرح یہ چیئر ہے نیچے سے بالکل اوپن, اپنی ٹانگ کو لینا ہے, دوسرے پاؤں سے آپ نے اس طرح پیچھے کی طرف اس کو موو کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر اس میں آپ کو لمیٹیشن آ رہی ہے, پین آ رہی ہے, آپ نے پھر بھی اس کو ایز پر یور آرتھوپیڈک ایڈوائس آپ نے اسے موو کرنا ہے. اگر آپ کے آرتھوپیڈک نے کہا ہے کہ آپ نے اپنی نی کو بینڈ کرنا ہے, تو اس کیس میں یا گھر پہ کوئی انجری ہونے کے بعد کافی دیر سے اموبائل رہنے کی وجہ سے آپ کا نی لاک ہو گیا, تو آپ نے اپنے دوسرے پاؤں سے اپنے گھٹنے کو پیچھے لے کے جانا ہے. سپوز یہ نی لاک ہے آپ کا, تو دوسرے پاؤں سے آپ نے یہ موومنٹ کرنی ہے. سیکنڈ پہ آپ نے کیا موومنٹ کرنی ہے, آپ کی نی کا ہی ایشو ہے, آپ کو ہر ٹائم پین رہتی ہے, اس جگہ پہ آپ کے پین آتی ہے, نی کے نیچے والی سائڈ پہ. پھر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے کوئی بھی پلو لے کے یا آپ اپنا ہاتھ بھی رکھ کے اس کو اس طرح سے پریس کر سکتے ہیں. اس طرح پریس کریں, 10 سیکنڈ ہولڈ کریں اور ریلیکس کریں. اس سے کیا ہوگا, آپ کی نی کے جو مسلز ہیں, نی کے جو لیگامنٹس ہیں, ان کی اسٹرینتھننگ ہوگی. تیسری ایکسرسائز آپ نے کیا کرنی ہے, اپنے گھٹنے کو سیدھا کر کے آپ نے اس طرح ہولڈ کرنا ہے, پاؤں کو بالکل نیچے کر کے ہولڈنگ کرنی. جب آپ نیچے کر کے ہولڈنگ کریں گے, آپ کو اس جگہ پہ لوڈ فیل ہوگا. لوڈ فیل ہونے سے بھی کیا ہوتا ہے, آپ کے نی کے جو لیگامنٹ ہیں ان کی اسٹرینتھننگ ہوتی ہے. اسی کے ساتھ اگر ہم فورتھ ایکسرسائز پہ جائیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھٹنے کے اندر والی سائڈ پہ بہت درد ہوتی ہے. جب ہم چلتے ہیں, رننگ کرتے ہیں, تو ہمارے اندر والی سائڈ پہ پین ہوتی ہے. اس کیس میں انہیں کیا کرنا چاہیے, اس کیس میں انہوں نے اپنی ٹانگ کو اپنی دوسری ٹانگ پہ اس طرح سے رکھ کے, تو یہ پریشر اپلائی کر کے مینٹین کرنا ہے 10 سیکنڈ, دین ریلیکس کرنا ہے. پھر اپلائی کرنا ہے, 10 سیکنڈ ہولڈ کرنا ہے, دین ریلیکس کرنا ہے. اسی طرح وہ لیٹ کے بھی اپنے گھٹنے کو سیدھا کر کے گھٹنے کے نیچے کوئی بھی پلو یا کشن رکھ کے اس کو نیچے کو پریس کر سکتے ہیں. جب وہ پریس کریں گے پلو کو نی سے, تو انہیں فیل ہوگا کہ دونوں سائڈ پہ ان کے پریشر بہت زیادہ آ رہا ہے. اس سے کیا آپ کے نی کے لیگامنٹس. ٹھیک ہے, اچھا ڈاکٹر صاحب ایک کالر بھی ہے, ان کا بھی سوال لیتے ہیں. جی السلام علیکم فریحہ. وعلیکم السلام. جی فریحہ. ہیلو. جی جی جی, میں نے کمر کے بارے میں پوچھنا تھا. میری کوئی انجری ونجری نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. وہ دراصل نا میرے کندھوں میں بڑا پین ہوتا ہے, جیسے پٹھوں کا کوئی مسئلہ ہونا, اور میری کمر نا تھوڑی سی نیچے جھک گئی ہے. اچھا, جھک گئی ہے کمر. ہاں, تھوڑی سی وہ ٹیڑھا پن آ گیا اس میں, جس طرح لڑکے زیادہ تر بائک چلاتے ہیں تو ان کے کندھے جھک جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ درد رہتا ہے شولڈرز میں, اور اس کے علاوہ ان کی کمر, وہ جس طرح لڑکے بائک چلاتے ہیں تو وہ آئی گیس وہ راؤنڈڈ شولڈرز وہ ہو گیا, جھک گئی ہے تھوڑی. ٹھیک ہے, اس میں 2 کیس ہوتے ہیں کہ یا تو راؤنڈ شولڈر ہو گئے ہیں بائک کی وجہ سے, یا زیادہ کمپیوٹر, جس طرح آپ کی بورڈ پہ کام کر رہے ہیں کمپیوٹر میں, تو اس طرح رہنے کی وجہ سے آپ کے
راؤنڈ شولڈر کا ایشو آتا ہے. سیکنڈ ون ریزن اس کی کیا ہے؟ سٹریس. اگر آپ میں سٹریس بہت زیادہ ہے, آپ کی نیند پراپرلی نہیں ہے, ڈسٹرب ہے سلیپ آپ کی, اور انگزائٹی ہے یا سٹریس مینجمنٹ آپ کی نہیں ہو پا رہی, تو اس وجہ سے بھی آپ کے نیک کے اپر بیک کے جو مسل ہیں وہ اسٹف ہوتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے, سب سے پہلے اپنے شولڈر کو شرک کرنا ہے, 10 سیکنڈ ہولڈ کرنا ہے, ریلیکس کرنا ہے, پھر شرک کرنا ہے, 10 سیکنڈ ہولڈ کرنا ہے, ریلیکس کرنا ہے. اسی طرح اپنے ہاتھوں کو اس طرح کر کے ایسے پکڑ کے باہر کی طرف کو زور لگانا ہے. جب باہر کی طرف کو زور لگائیں گے انہیں فیل ہوگا سارا سٹرین ان کے شولڈرز پہ آ رہا ہے. تھرڈ ایکسرسائز انہوں نے کیا کرنی ہے, نیک کو نیچے لانا ہے, روک کے رکھنا ہے, ریلیکس 10 سیکنڈ. یہ 3 ایکسرسائزز کریں, اور اسی کے ساتھ اس چیز کو بھی وہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ بیک اینڈ پہ پیتھولوجی کیا ہے جس وجہ سے یہ ایشو آ رہا ہے. کیا ان کا پلو بہت زیادہ اونچا لے رہے ہیں, بائک وغیرہ چلا رہے ہیں, یا کوئی بھی ایسی چیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ ایکسرسائز بتا رہے تھے تو وہ ہمیں بتائیں. اب اگر ہم نیز سے اوپر کی طرف آئیں تو دوسری انجری ہمارے پاس بیک کی بہت زیادہ کامن ہوتی ہے. بیک کی انجری میں کیا ہوتا ہے, بیک کی انجری میں اگر آپ کی پین ٹانگ میں جا رہی ہے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہوتا ہے. آپ نے خود اس کے لیے کوئی ایکسرسائزز نہیں کرنی. اس کے لیے اگر آپ کی پین ڈاکٹر سے آپ کنسلٹ کر چکے ہیں, انہوں نے کہا آپ اسے ایکٹیو رکھیں, ایکسرسائزز کریں. سوری, اس میں آپ نے کون سی ایکسرسائز کرنی ہے, آپ نے اپنی بیک کو اس طرح سے اسٹریچ میں لے کے آنا ہے اور ریلیکس کرنا ہے. اسی طرح دوسری ایکسرسائز آپ نے کیا کرنی ہے, اپنی ٹانگ کو سیدھا رکھ کے اپنی ٹو ٹچ کرنی ہے. یہ ٹو ٹچ کریں گے آپ کی پوری ٹانگ میں آپ کو اسٹریچ فیل ہوگا. تیسری ایکسرسائز آپ نے کیا کرنی ہے, تیسری ایکسرسائز آپ نے کرنی ہے لیٹ کے اپنی دونوں ایلبوز پہ زور ڈال کے یا بیٹھ کے اپنی کمر کو ایسے اوپر اٹھانا ہے. جب آپ کمر کو اوپر اٹھائیں گے آپ فیل کریں گے آپ کی جو پیراسپائنل اسپائن کی دونوں سائڈ کے مسلز ہیں ان پہ سٹرین آئے گا, جو کہ بڑا ہیلپ فل ہے آپ کی بیک کی پین کو مینیج کرنے کے لیے. اسی طرح ایک اور ایکسرسائز آپ کر سکتے ہیں, ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اپنی اس ہاتھ سے ٹانگ کو ایسے اوپر کی طرف آپ لے کے آئیں, لا کے روک کے رکھیں. آپ فیل کریں گے آپ کو اس ساری جگہ پہ سٹرین فیل ہوگا, جو کہ بڑا میجر آپ کو ریلیف دے گا شیٹیکا میں, یا آپ کو لو بیک پین بڑی سویئر ہے. چیئر پہ بیٹھ کے کرنا ہے, چیئر پہ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں, لیٹ کے بھی کر سکتے ہیں, جس طرح ان کے لیے فیزیبل ہے. اسی کے ساتھ اگر ہم اپر بیک پہ آئیں, جیسے ہم نے اپر بیک کی ایکسرسائز بتائیں, پانی پی لیں. جی بالکل. جس طرح ہم شولڈر کی بات کر رہے تھے کہ اگر کسی کو شولڈر کا یا ایلبو کا فریکچر ہوا ہے, ڈاکٹر نے اس کے سلنگ اپلائی کی ہے. کچھ ٹائم سلنگ لگانے کے بعد پیشنٹ کیا کہتا ہے, میری جو ایلبو ہے وہ موو نہیں کر رہی, ایکسٹینڈ نہیں ہو رہی, اور دوسرا نہ میں اپنے کندھے کو اٹھا پا رہا ہوں. ان دو کنڈیشنز میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, ایز پر یور کنسلٹنٹ ایڈوائس, کہ اب ہمیں نہیں پتہ کہ آپ کا جو فریکچر ہوا تھا وہ کس ٹائپ کا تھا, انہوں نے کس طرح سے اسے مینیج کیا ہے, کیونکہ فریکچر میں ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اب خود سرجن آپ کو بتاتے ہیں, یا آپ جب کسی فزیو تھراپسٹ کے پاس وزٹ کرتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو اتنے ٹائم بعد موبائل کرنا ہے. فرسٹ ایکسرسائز آپ نے کیا کرنی ہے, دوسرے ہاتھ سے اس طرح ریزسٹ کرنا ہے. یہ آپ کی بازو ہے جو ایکسٹینڈ نہیں ہو پا رہی, دوسرے ہاتھ کو اوپر رکھ کے دوسرے ہاتھ سے اس سے ریزسٹ کرنا ہے اور اس سے اوپر کو زور لگانا ہے. آپ نے اپنے مسل میں ٹینشن بنانی ہے تاکہ آپ کی بازو ایکسٹینڈ ہو سکے. دوسرے نمبر پہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ شولڈر لمیٹیشن بہت زیادہ آتی ہے, جس کو ہم فروزن شولڈر بھی کہتے ہیں, کندھا جام ہو جانا. کندھا جام جب ہوتا ہے اس کیس میں کیا ہم دیکھتے ہیں کہ شولڈر بہت لمیٹیڈ ہو جاتا ہے. اس کیس میں آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی بازو کو باہر کی طرف لے کے جانا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ اوپر کی طرف لے کے جائیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نہیں جا پاتے تو دوسرے ہاتھ سے اس کو آپ سپورٹ کریں, یا آپ کسی بھی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنی بازو کو دیوار کے ساتھ لگا کے تو آپ زور لگائیں دیوار کی طرح. جو آپ لگائیں گے آپ دیکھیں گے آپ کے کندھے میں پریشر آئے گا, اور آپ کا اس اسپیسیفک ٹائم کے لیے آپ کو بہت پین فیل ہوگی, لیکن بعد میں آپ کافی بہتر فیل کریں گے. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ اگر ہم تیسری ایکسرسائز پہ آئیں, وہ کیا ہے, آپ نے اپنی بازو کو پیچھے لے جانے کی کوشش کرنی ہے. پیچھے لے کے جائیں گے, جتنا لے جا سکتے ہیں لے کے جائیں, یا کوئی ٹاول پکڑ لیں, ایک اینڈ ادھر سے ایک اینڈ ادھر سے, اور اس کو اس طرح سے موو کریں. یہ کندھے کے لیے بہت اچھی ایکسرسائز ہے. یا جس طرح بلب ہوتا ہے, بلب کو اتارتے ہیں ایسے گھما کے, یہ ایکسرسائز آپ یاد رکھیں کہ آپ نے جس طرح بلب کو اتارتے ہیں اس طرح سے آپ نے اپنی بازو کو موو کرنا ہے. یہ ایکسرسائزز جو ہیں پوسٹ آپریٹیو یا پرولونگ ٹائم تک اموبائل رکھنے کی وجہ سے, یا وہ پیشنٹ جن میں فالج ہو کے وہ ٹھیک ہوئے ہیں, ریکور ہوئے ہیں فالج سے, ان میں
کندھا جام ہو جانے کے اندر یہ ایکسرسائزز بہت ہیلپ فل ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم فزیو تھراپی کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اگر آپ کو چوٹ لگ جائے, آپ گر جائیں اور آپ کی کوئی ٹشو, بون یا کوئی مسئلہ آ جائے ان چیزوں میں, تو کیسے آپ گھر پر اپنی پراپر کیئر کر سکتے ہیں اور کون سی ایکسرسائزز آپ کو لازمی کرنی چاہیے. میرے ساتھ موجود تھے پروفیسر ڈاکٹر محمد حسنین مرتضیٰ. تھینک یو سو مچ.